سیدنا حبیبنا و شفیعنا مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد رسوله النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله صدق الله مولانا العظیم۔ طبیعت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلى آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی مقتدر حضرات علماء کرام اور ذکر خیر کی اس مقدس تقریب میں دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ محمد اکرام الحق فریدی صاحب اور آپ کے رفقائے کار ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں، جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے یقیناً بڑے اخلاص کے ساتھ ذکر خیر کی اس بزم کو منعقد کیا۔ رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ کریم نے ہم سب کی روحانی تربیت کے لیے قرآن مقدس میں اعلان فرمایا، لا تتبع الهوى، فرمایا لوگوں تمہاری زندگی خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہوئے نہ گزرے، اپنی آرزوؤں کو اپنا قبلہ نہ بنانا۔ لا تتبع الهوى، اپنی خواہشات کی پیروی اور اتباع نہ کرنا، اور اگر تم نے ایسا کیا کہ تمہاری ساری زندگی اپنی تمناؤں کے پیچھے چلتے ہوئے بسر ہو گئی تو فرمایا یہ پکی بات ہے، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا، تم صراط مستقیم کے حامل نہیں رہو گے۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کو تین طرح سے حسن عطا فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنی مخلوقات کو تین طرح سے مزین فرمایا ہے۔ ملائکہ میں، فرشتوں میں اللہ رب العزت نے عقل رکھی ہے مگر خواہش نہیں رکھی۔
توجہ کا طالب ہوں۔ فرشتوں میں اللہ رب العزت نے عقل رکھی ہے مگر خواہش نہیں رکھی۔ جانوروں میں اللہ کریم نے خواہش رکھی ہے مگر عقل نہیں رکھی۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کی فطرت میں، جس کی سرشت میں اور جس کی طبیعت میں اللہ نے عقل بھی رکھی ہے اور خواہش بھی رکھی ہے۔ انسان کے قول و فعل پر، انسان کے مزاج پر، انسان کی طبیعت پر عقل غالب آ جائے تو وہ فرشتوں سے برتر ہو جاتا ہے، اور اگر خواہش غالب آ جائے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ مجھے کوئی تردد نہیں یہ کہنے میں کہ یہ منبر مرکز محبت ہے، یہ امانت مصطفیٰ ہے جو اس کائنات کے پاکیزہ افراد کے حصے میں آتا ہے۔ مگر مجھے معاف کیجیے، اسی منبر پر بیٹھنے والے افراد چاہیں تو لوگوں کی طبیعتوں میں محبت کا رس کھول دیں، اور اسی منبر پر بیٹھنے والے لوگ چاہیں تو سننے والوں کی طبیعتوں میں نفرت کا زہر ڈال دیں۔ جتنی افراتفری، جتنی مارا ماری اور جتنی جسارت خاص طور پر صاحبان منبر میں پچھلے دنوں دیکھنے میں آئی، اس کی تاریخ میں مثال ملنا محال ہے۔ ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ ہاتھ میں نام نہاد عظمت صحابہ کا علم تھام کر حضور علیہ السلام کے خاندان پر جسارت کرتا ہے، اور جواب میں ایک دوسرا شخص اٹھتا ہے اور وہ نام نہاد عصمت اہل بیت کا علم ہاتھوں میں تھام کر ان شخصیات پر زبان درازی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ آفتاب نبوت کی کرنیں سب سے پہلے اس کائنات میں جن کے وجود پر پڑی وہ حضور کے صحابہ کرام نہیں تو اور کون ہے؟ اہل سنت تو اعتدال کا مسلک تھا، اہل سنت تو بیانہ روی کا مسلک تھا، اہل سنت تو ادب کا اور صوفیاء کا اور احترام کا اور حیا کا مسلک تھا۔ اسی منبر پر بیٹھنے والے اور یہ عقیدہ رکھنے والے کہ میری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو میرے مصطفیٰ سنتے ہیں، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے عرض کروں، ایک طرف عقیدہ یہ رکھتے ہو کہ میرے دل میں خیال بعد میں آتا ہے، میرے نبی کو خبر پہلے ہو جاتی ہے، اور پھر اسی منبر پر بیٹھ کر حضور کے نسب پر جسارت کرتے ہو، پھر اسی منبر پر بیٹھ کر مصطفیٰ کی نسبت پر جسارت کرتے ہو۔ یاد رکھیں، عصمت صحابہ کے متعلق کسی شخص کو رتی بھر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو شخص اہل سنت کی مسجد میں آ کر جمعے کا خطبہ سنتا
عربی خطبے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے امام سے جمعے کا خطبہ سنتا ہے اور جسے تھوڑا بہت عربی کے ساتھ شغف ہے اور فہم ہے، کیا تمہیں عظمت ابو بکر کے متعلق رتی برابر بھی کھوٹ رہ جاتا ہے؟ کیا تمہیں عظمت فاروق اعظم کے متعلق طبیعت میں رتی برابر بھی میل رہ جاتا ہے؟ عظمت عثمان غنی کے متعلق، عظمت حیدر کرار کے متعلق رتی بھر بھی کسی کو شک رہ جاتا ہے؟ ہماری زبانوں سے خطبے سننے کے باوجود، مگر میرے ڈہرگی کے سنی بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم عظمت صحابہ کی آڑ میں کسی شخص کو حضور کے خاندان پر جسارت کی اجازت نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ہم عظمت اہل بیت کی آڑ میں روئے زمین پر کسی شخص کو حضور علیہ السلام کے صحابہ کی ذوات مقدسہ پر جسارت کرنے کی اجازت دے سکتے. اہل سنت میانہ روی کا مسلک ہے، یہ بات آغاز میں عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیں گے. یہ صوفیاء کا مسلک ہے جس کے دامن میں ادب کی دولت نہیں، وہ کوئی اور مصیبت ہو سکتا ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا. جس کی زبان میں، جس کی طبیعت میں حیا کا وعدہ نہیں، اسے کچھ اور سمجھیں، اس کا اہل سنت کی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہماری ناک میں شریعت کی نکیل ہے، ہم دین کے تابع ہیں، دین ہمارے تابع نہیں. ہماری خواہشات دین کے تابع ہونی چاہیے، ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں دین کے تابع ہونی چاہیے. خدا یہ کہ آپ دین میں اپنی تمناؤں کی ملاوٹ کرتے ہیں. رب فرماتا ہے اپنی خواہشات کو اپنا خدا نہ بنانا، بہک جاؤ گے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے معاف کر دیجئے گا، اسی منبر پر بیٹھنے والے، آپ کے ذوق کی بات بھی کرتا ہوں مگر پہلے آپ میرا درد قبول فرمائیں. اسی منبر پر بیٹھنے والے جب حضور کے نسب پر جسارت کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے گنبد خضرا میں حضور راضی ہو رہے ہوں گے؟ سبحان اللہ. اسی منبر پر بیٹھنے والے جب جناب ابو بکر پر جسارت کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے حضور ان پر نگاہ کرم فرما رہے ہوں گے؟ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ عرض کروں، آپ حیران ہو جائیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی مجلس سجی ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، اور سرکار کے ایک صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں. کہنے لگے میں نے آ کر سرکار کو سلام عرض کیا، حضور نے میرا سلام سن لیا مگر حضور نے مجھے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، آقا نے چہرہ بھی پھیر لیا. نبی کا چہرہ پھیرنا کیا ہوتا ہے یہ کسی صحابی سے پوچھی. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید حضور میرا سلام سن نہیں سکے، میں پلٹ کر اس طرف سے آیا، میں نے دوسری بار آقا کو پھر سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. کہنے لگے سرکار نے دوسری بار بھی میرا سلام سن لیا مگر حضور نے جواب بھی نہیں دیا، چہرہ بھی پھیر لیا. آپ فرماتے ہیں میں نہ مرتا تھا نہ جیتا تھا، میں نے تصدیق کے لیے، تحقیق کے لیے، تسلی کے لیے آقا کو تیسری بار پھر سلام عرض کیا. حضور نے تیسری بار بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا، رخ انور پھیر لیا. فرمایا اب میں تڑپا اور میں نے سرکار سے مخاطب ہو کر عرض کیا حضور کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے تو آقا بتائیے، مگر حضور ایسے مجھ سے نگاہیں تو نہ پھیریں، حضور ایسے بے توجہی تو نہ فرمائیں، کوئی کوتاہی ہے تو فرمائیے، میں کوشش کرتا ہوں دور کر دیں. چہرہ مصطفیٰ پر جلال کی سرخی آئی اور سرکار نے فرمایا ابو دردہ کل تو نے بہت بڑا جرم کیا، تو نے بہت بڑا جرم کیا. حضور کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا کل تو مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہا تھا. اب جرم سنیے جس کی وجہ سے رسول کائنات نے ایک صحابی کو سلام کا جواب نہیں دیا. وہ جرم کیا؟ فرمایا کل تو گلی میں جا رہا تھا اور تیرے ساتھ میرا ابو بکر بھی تھا. فرمایا تجھے خیال
توجہ ہی اس طرف نہیں ہوئی، تیرا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا تو گلی میں میرے ابو بکر کو پشت کر کے چل رہا تھا، میرے صدیق کو پیٹ کر کے چل رہا تھا، جان مجھے تیرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ میرا یہ جملہ یاد رکھیں، ابو بکر سے منہ موڑنے والا، صدیق اکبر کو پشت کرنے والا، ابو بکر سے چہرہ پھیرنے والا حضور کا صحابی بھی ہو تو مصطفیٰ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ کیا فدی اور کیا فدی کا شعبہ۔ آج 1500 سال کے بعد جن لوگوں کو باپ دادا کے نام کا نہیں پتا، جن لوگوں کو نانا پڑنانا کی قبروں کا نہیں پتا، وہ بھی اٹھ کر سرکار صدیق اکبر کی ذات مقدسہ پر جسارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ پہ دامن ابو بکر ہے اور دوسرے ہاتھ پہ دامن علی مرتضیٰ ہے۔ ہم مصطفیٰ کی نسبت کا بھی حیا کرتے ہیں، ہم محمد کے نسب کا بھی حیا کرتے ہیں۔ آپس میں اہل سنت کو ہی آپ نے تقسیم کر دیا ہے۔ ایک پارٹی ہو گئی کہ یہ صحابہ کے ہو گئے، ایک پارٹی ہو گئی کہ یہ اہل بیت کے ہو گئے۔ فرشتوں نے مار مار کے بروز محشر حشر کر دینا ہے کہ تم دنیا میں یہ کیا خباثت کر کے آ گئے ہو۔ آپس میں تقسیم کر دیا دونوں گھروں کو۔ یہ جملہ یاد اگر رہ جائے تو میں آپ کی خدمت میں اسی منبر سے کہنے والا ہوں، حضور کا خاندان وہ خاندان ہے جس کے بغیر حضور کے صحابہ کا گزارا نہیں ہے۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی کا جائے؟ عظمت صحابہ سیکھنی ہو تو مصطفیٰ سے سیکھیے، عظمت اہل بیت سیکھنی ہو تو صحابہ سے سیکھیے۔ ہمیں صحابہ نے بتایا ہے حضور کے خاندان کا حیا کیسے کرنا ہے، چونکہ جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے، ایمانداری سے بتائیں، مجھے اور آپ کو اپنے بچے پر پیار آئے، بیٹے پر، چھوٹے بیٹے پر یا بیٹی پر، ہمیں اپنے بچوں پر پیار آئے تو ہم بیٹے اور بیٹی کا منہ ماتھا، آپ سے سوال کر رہا ہوں مجھے بتائیے گا، ہم بچے اور بچی کا منہ ماتھا گھر میں چومتے ہیں یا اسے اٹھا کر لا کر مسجد کے منبر پر بیٹھ کر پیار کرتے ہیں؟ بولیں گے ضرور آپ کو، ہمیں بچوں پر پیار آئے تو ہم اولاد سے محبت گھر میں کرتے ہیں یا اسے اٹھا کر مسجد کے محراب میں لے آتے ہیں؟ گھر میں پیار۔ مگر یاد رکھیں، کائنات کی سب سے اونچی مسجد ہے، کائنات کا سب سے اونچا منبر ہے اور کائنات کا سب سے اعلیٰ رسول ہے، اسی منبر پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے ایک زانو پر حسن ہے، ایک زانو پر حسین ہے، مصطفیٰ دونوں کو چومتے بھی ہیں، محمد دونوں کو سونگتے بھی ہیں۔ آج ہم اس بہلگی کی مسجد میں بیٹھ کر رسول کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، حضور ہمیں اپنے بچوں پر پیار آئے، حضور ہم گھر میں محبت کرتے ہیں، منبر تو عبادت کی جگہ ہے، محراب تو عبادت کی جگہ ہے، مسجد تو عبادت کی جگہ ہے، حضور عبادت کی جگہ پر بچوں سے محبت کیسی؟ آپ نوازوں کو پیار بھی کرتے ہیں، آپ نوازوں کو چومتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں، عبادت کی جگہ پر، حضور سبب کیا ہے؟ فرمایا تمہیں سکھانا چاہتا ہوں، قیامت تک آنے والے امتیوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضور کیا بتانا چاہتے ہیں؟ فرمایا عبادت کی جگہ پر حسنین سے محبت کر کے تمہیں سکھانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کی محبت سے بڑی عبادت اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں فرمائی۔ حسنین سے محبت نہ ہو، حضور کے خاندان سے پیار نہ ہو تو سجدہ سجدہ نہیں رہتا، طواف طواف نہیں رہتا۔ ایسے ہی قسمت کے دھکے بن جاتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، جلدی سے قبول فرمائیں تاکہ پھر بات کو آگے بڑھایا جائے۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام، سرکار نے فرمایا اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں، یہ بات یاد رکھیں، فرمایا احرام کی حالت میں طواف کرتے ہوئے، آقا فرماتے حالت احرام صحن کعبہ، حرم کعبہ اور طواف کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا اگر کوئی شخص مقام اور حجر کے درمیان مر جائے، مقام ابراہیم اور حجر اسود
بظاہر کتنی اچھی موت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سن لیں, سرکار فرماتے ہیں حالت احرام کی ہو, حرم کعبہ شریف کا ہو, اور طواف کرتے ہوئے مر جائے مقام اور حجر کے درمیان, یا آقا نے فرمایا طواف کرتے ہوئے مر جائے, یا فرمایا صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان سعی کرتے ہوئے مر جائے, مگر مرے اس حال میں کہ اس کے دل میں میرے علی کا بغض ہو, قیامت کے دن جنت تو کجا جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے. اب کھاتے رہے لوگ دھکے, ان کریموں سے بھاگتے ہو. اس خاندان کا ایک ایک فرد کریم ہے, کن کریموں سے بھاگتے پھرتے ہو؟ رکھے دل پہ ہاتھ پر مجھے بتائیں, میرا حسن ظن ہے آپ کے متعلق, جو خانہ خدا میں آئے ہیں یقیناً باوضو بھی ہوں گے. بے شک. سنی ویسے اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ سرکار کے میلاد میں آئے اور پھر سگریٹ پی کے آ جائے. نہیں, اللہ اکبر. اتنا احمد تو نہیں نہ ہوتا سنی کہ آئے سرکار کے ذکر کی محفل میں اور پھر بے وضو اٹھ کے آ جائے. اتنی عقل تو اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. رکھے دل پہ ہاتھ پر مجھے بتائیں, آج اگر یہاں میں اور آپ یہ بزم سجا کر بیٹھے ہیں, یہ اولاد حیدر کا امت پر احسان ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی دیکھو, ہاں یا نہ ضرور فرمائیں, جواب مجھے ضرور. جی ہاں. آج اگر یہاں کسی کے دامن میں حضور کی محبت کی خیرات موجود ہے تو یہ کربلا والوں کا احسان امت پر ہے یا نہیں ہے؟ کن کریموں سے لوگ بھاگتے؟ میں آپ کو ایک حدیث پاک کر دوں, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. مولانا روم نے, یہ کریم کیسے, ایک فرد کریم مولانا روم نے, صاحب مثنوی, آپ کی کتاب ہے ملفوظات شریف کی, اس پہ آپ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی. سرکار مولا علی شیر خدا 20 بار آپ نے حدیث پاک سن رکھی ہے, مگر اس پر جو تبصرہ ہے نا مولانا روم کا, وہ تبصرہ سننے والا. ایک ایک فرد کریم کیسے, سرکار مولا علی شیر خدا ایک میدان جنگ میں ایک شخص آپ کے مقابلے میں آیا, کافر تھا, اور جو صاحبان ذوق ہیں وہ یاد رکھیں, سرکار مولا علی شیر خدا کا زندگی بھر کا یہ طریقہ رہا کہ جب بھی کوئی کافر آپ کے مقابلے میں آتا تھا, آپ اس کو جنگ سے پہلے 3 پیشکشیں فرماتے تھے. سبحان اللہ. اس خاندان کی کریمی کو یاد رکھنا, 3 پیشکشیں, جو بھی آپ کے مقابلے میں آتا تھا 3 پیشکشیں فرماتے تھے. لڑنے والے پہلی آفر, پہلی پیشکش یہ کرتے تھے, جو مقابلے میں آتا لڑنے کے لیے, اسے مخاطب ہو کر فرماتے تھے, بھائی دیکھو کیا رکھا ہے لڑائی میں, کلمہ پڑھ لو میرے بھائی بن جاؤ. پہلی پیشکش کلمہ پڑھ لو میرے بھائی. اگر وہ کہتا کہ نہیں کلمہ نہیں پڑھتا, تو پھر دوسری پیشکش یہ فرماتے تھے, اچھا اگر کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر بھاگ جاؤ, کسی اور سے لڑ لو, مجھ سے نہ لڑو. جن کی طبیعت میں تازگی ہے نا, وہ ذرا محسوس فرمائے. اور اس پیشکش کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی اور سے لڑو گے نا تو 0.0000% تیرے بچنے کے چانس بن جائیں گے. مجھ سے لڑو گے تو پھر کاٹ کے پھینک ڈالوں گا, بھاگ جاؤ. اگر وہ کہتا کہ نہیں بھاگتا بھی نہیں, لڑنا ہے, کلمہ بھی نہیں پڑھنا, بھاگنا بھی نہیں ہے, لڑنا ہے, تو پھر تیسری پیشکش آپ سے یہ فرماتے تھے, اچھا اگر لڑنا ہے تو پھر پہلا وار تو مجھ پہ کر. یہ آپ کا زندگی بھر کا طریقہ. ایک میدان جنگ میں چلے, آپ کے نعرے سے ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی, مثنوی شریف والی سے پہلے یہ قبول فرما لیں. ایک میدان جنگ میں سرکار مولا علی شیر خدا نے ذوالفقار کا وار کیا نا, تو کافر کی تلوار پر ذوالفقار کی ضرب لگی, اس کی تلوار تو ٹکڑے ہو کر زمین پر جا پڑی. اور وہ کافر ایسے نہاتا کھڑا ہے خالی ہاتھ جناب علی کے مقابلے میں. تو آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں خالی ہاتھ ہوں, تو فرمایا اب ہو. اس نے کہا اپنی ذوالفقار مجھے دے. آپ نے فرمایا یہ لو. اب وہ ششدر ایسے آپ کی ذوالفقار پکڑ کے کھڑا ہے, جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر.
ملتی جو کسی اور کو تو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر۔ ششر کڑا ہے، حیران کڑا ہے، ہاتھ میں ذوالفقار پکڑ کر جناب علی کے چہرے کو تاک رہا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں آپ کی جان کا دشمن آیا مارنے کے لیے اور آپ نے اپنی ذوالفقار ہی مجھے کو پکڑا دی۔ آپ مسکرائے، فرمایا زندگی موت تو رب کے ہاتھ میں ہے، تجھے تلوار اس لیے پکڑائی ہے کہ مرتے دم تک تو یہ نہ کہہ سکے کسی سے علی سے مانگا تھا اس نے انکار کر دیا۔ مجھے بتائیں کہ باوضو ہیں ان کریموں سے کوئی کمی نہیں بھاگے گا نا؟ بے شک بے شک۔ میدان میں اترے سرکار علی مرتضیٰ، اب رومی فرماتے ایک شخص آپ کے مقابلے میں، آپ اس کو نیچے گرایا زمین پر اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، ذوالفقار اٹھی ہوئی ہے، قریب تھا کہ آپ کی تلوار اس کے سینے کے پار ہو جاتی، مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے نیچے لیٹے لیٹے جناب علی کے چہرے پاک پر تھوک کر ویل بھی کر جسارت کر چہرے پاک پر تھوک۔ جیسے ہی اس نے آپ کے چہرے پر ویل بھی کی نا، جسارت کی، آپ جلدی سے اس کے سینے سے اٹھے اور ہٹ کر وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا، کپڑوں کو چھاڑنے لگا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا علی آپ نے کمال نہیں کر دیا، ایک تو تھا آپ کا دشمن، دوسرا آپ کے چہرے پر تھوک کر ویل بھی کر دی، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ مجھے کاٹ کے پھینک ڈالتے، مگر آپ میرے سینے سے اٹھے اور ہٹ کر وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔ لا تتبع الہوا، سامنے مولا کائنات ہے تو آپ کو فرمان بھی اتنا ہی پڑا ہے۔ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو یہ فرمان سنا کر آپ کے چہروں کو تاک لوں، اللہ نے کس کس کو توفیق عطا کی۔ اس نے کہا آپ نے مجھے کاٹا کیوں نہیں، چیرا کیوں نہیں، پھینکا کیوں نہیں؟ علی مرتضیٰ مسکرا کر فرمانے لگے میں شیر خدا ہوں، میں شیر نفس نہیں ہوں۔ میں علی کی تلوار رب کی رضا کے لیے اٹھتی ہے، خواہش نفس کی تکمیل کے لیے نہیں اٹھتی۔ اسے چھوڑ کر اسے بخش کر آپ جانے لگے نا، علی مرتضیٰ بھاگا، دامن گیر ہوا، اور کیونکہ آپ نے زندگی بخشی نا اس کو، حضور فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا حلیم علی ہے۔ حلیم سمجھتے ہیں کسے کہ صبر سے اگلا درجہ ہوتا ہے حلم کا، صبر سے اگلا درجہ حلم۔ آقا فرماتے ہیں اگر حلم کی کوئی شکل ہوتی، حلم کا کوئی سراپا اور پیکر اور وجود ہوتا تو فرمایا وہ تم شکل علی مرتضیٰ میں دیکھا۔ ویسے آپ میں سے جو بول رہے ہیں نا انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے، کیونکہ یہ ذکر ایسا ہے جس میں میرے دوستوں جسے ماننے کا حکم ہے، سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں۔ اچھا اس نے جب آپ نے اسے کریمی فرمائی نا، مہربانی فرمائی، زندگی بخشی، تو آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا حضور اگر اتنی کریمی فرما دی، زندگی بخش دی، تو پھر کلمہ تو پڑھا ہے۔ آپ نے پڑھا دیا کلمہ شریف پڑھا کر آپ جانے لگے، پھر بھاگا دامن گیر ہو۔ فرمایا آپ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور ایک آخری سوال کا جواب نہیں دیتے؟ فرمایا ہاں پوچھو۔ اب یہ رومی بول رہے ہیں تبصرہ، آپ نے لکھا کہ وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کہنے لگا حضور سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا، کریم کیسے؟ میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا اور آپ نے حضور مجھے بدلے میں ایمان کا تحفہ دے دیا۔ میں نے احانت کی، میں نے توہین کی، میں نے بے ادبی کی اور آپ نے حضور مجھے بدلے میں ایمان کا تحفہ دے دیا۔ آپ مسکرائے، فرمائے یہی سے اندازہ کر لو جب ہم اہل جفا پر ایمان کے تحفے نچھاور کرتے ہیں تو اہل وفا کو کتنا نوازتے ہیں۔ پریشان ہونے کی حاجت اس لیے نہیں ہے کہ یہ خباثت نا آج کی نہیں ہے، یہ اس دور سے چلتی آ رہی۔ میں آپ کو ممبر سے ایمانداری سے عرض کرتا ہوں، یہ اس دور سے چل رہی۔ کوفہ کی جامع مسجد بھی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ سرکار علی مرتضیٰ ممبر پر تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے یہودی آ گیا، سر اٹھائے گیا،
یہودی آ کر آپ سے کچھ سوال پوچھنے لگا، یہودی نے اپنی کتاب سے سوال پوچھے، علی مرتضیٰ نے اس کی کتاب سے اس کو جواب دیا۔ اس نے جس رفتار سے پوچھے آپ نے اسی رفتار سے جواب دیا، چونکہ علم کا روب ہوتا ہے، اور علم اگر سرکار مولا علی شیر خدا کی زبان پاک سے نکل رہا ہو، اس یہودی نے آپ کا چہرہ دیکھ کر مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضور یہ سارا علم کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا میں نے مصطفیٰ کی زبان چوسی، یہ سارا حضور کی لعاب دہن کا فیض ہے۔ اچھا سننا ذرا، سننا بھائی پہلے سن لیں۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور کی زبان پاک چوسی تھی، یہ میرے مصطفیٰ کے لعاب کا فیض ہے۔ اس یہودی نے کہا اچھا پھر وہ رسول مجھے کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا ان کا تو وصال ہو گیا ہے، وہ تو پردہ فرما گئے۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں، جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاذ کیسا ہوگا؟ آپ نے پڑھایا اس کو کلمہ پڑھ کر وہ تو مسجد سے باہر چلا گیا، دیوار کے باہر کا سیدی صاحب ایک منافق بھی کھڑا سن رہا دیوار کے باہر۔ اب اس منافق کی خباثت کا طریقہ دیکھنا، جیسے ہی وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسجد سے باہر نکلا وہ منافق آ گیا اور سرکار علی مرتضیٰ سے کہنے لگا اچھا ہم تو آج تک یہی سمجھتے رہے کہ علم آپ کا ذاتی کمال ہے۔ اچھا طریقہ دیکھیں، ہم تو علم کو آپ کا ذاتی کمال سمجھتے رہے، یہ تو آج پتہ چلا ہے کہ یہ آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ حضور کے لعاب دہن کی برکت سے تھا۔ آپ نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا اس کو فرمایا چپ کر، یہ بھی جملہ پتہ نہیں آسمانوں سے بھی بڑا ہے شاید سرکار علی مرتضیٰ کا۔ اس نے کہا یہ تو سرکار کے لعاب کی برکت ہے، آپ کا ذاتی کمال تو پھر نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا چپ کر۔ اس نے کہا کس لیے؟ فرمایا ابھی مصطفیٰ کا لعاب بولا ہے، محمد کا خون تو ابھی بولا ہی نہیں۔ فرمایا ابھی حضور کا لعاب دہن ہے جس نے علی کو سلونی اما شئتم تک پہنچا دیا ہے۔ آپ نے نا محبت کے ساتھ شکوہ بھی کیا تھا لوگوں سے، فرمایا مجھے تم سے شکوہ رہے گا ساری زندگی۔ لوگوں نے کہا حضور کیوں؟ فرمایا جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا کوئی نہیں، اور جتنا مجھ میں علم تھا اتنا مجھ سے کسی نے سوال ہی نہیں کیا ہے۔ یہ لعاب ہے جس نے سلونی تک پہنچا دیا ہے علی مرتضیٰ کو۔ خون بولتا تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیا۔ ان کریموں سے بھاگنے کا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رب کبھی زندگی میں موقع دینا تو ایک دفعہ کربلا ضرور جانا۔ امام جعفر میرے اور آپ کے امام صاحب کے استاد ہیں، امام اعظم کے استاد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں رب کبھی زندگی میں موقع دے تو ایک دفعہ صحیح مگر کربلا ضرور جانا۔ لوگوں نے پوچھا حضور وہ کیوں؟ فرمایا مرنے کے بعد جب تم جنت جاؤ نا تو تمہیں جنت میں اجنبیت محسوس نہ ہو، زندگی میں جانا کربلا میں ایک دفعہ۔ آپس میں لڑوا دیا تم نے صحابہ کو، اہل بیت سے، اہل بیت کو صحابہ سے، یہ خدا کا خوف نہیں ہے؟ فرشتوں نے تھپڑ مار مار کے منہ لال کر دیتے ہیں، تو یہ دنیا میں کیا کر کے آ گئے؟ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو حدیث پاک عرض کروں، سبحان اللہ، سرکار فاروق اعظم منبر پر تشریف فرمائے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف خلیفہ ثانی ہے، صرف خلیفہ ثانی نہیں ہے، خلیفہ راشد ہے۔ مراد رسول ہے، انتخاب خداوندی ہے، غیظ المنافقین ہے۔ عمر کی ذات پر زبان کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا، یہ بات صرف مصطفیٰ تک نہیں رہے گی، عمر تک نہیں رہے گی، حضور سے ہو کر خدا تک جائے گی۔ ایسے ہی کس کے دل میں آتا ہے؟ آپ منبر پر تشریف فرمائے، سرکار فاروق اعظم خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔
اس سے بڑی حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے اور میرے پاس نہیں ہے آج کی گفتگو میں۔ جمعے کا خطبہ سرکار فاروق اعظم مسجد بھری پڑی ہے صحابہ سے، تابعین سے۔ حضور کے 8 سال کے بیٹے امام حسین علیہ السلام، اچھا ویسے امام 8 سال کا بھی ہونا تو امام ہی ہوتا ہے، امامت کا تعلق منصب سے نہیں ہوتا، عمر سے ہوتا۔ 8 سال کے نا امام علی مقام، چلتے چلتے ایسے سرکار فاروق اعظم کی بات ہے۔ اچھا اس پر بھی ایک بات سنا دوں، امام 8 سال کا بھی ہو تو امام ہوتا ہے۔ یہ نابی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، روم کے بادشاہ نے آپ کا کیا خیال ہے، جو آپ میں سفید بالوں والے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے زمانہ دیکھا ہے، وہ ذرا مجھے وہ صرف بزرگ بول کر ارشاد فرمائے نا، اہل سنت کی صداقت کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو روح زمین پر جتنے بھی دربار اور مزار نظر آتے ہیں نا، ہر صاحب دربار فقیر کا تعلق اہل سنت سے ہو۔ اچھا فقیر کا تعلق اہل سنت سے ہوگا تو مزار نے قبضہ مانی کسی اور دا بھی ہوگا۔ اچھا دیکھیں نا، قبضہ تو پھر ہماری خباثت ہے نا، ہماری سستی ہے نا قبضہ تو۔ اب چونکہ سندھ میں ہے نا تو پھر آپ سیون شریف کو دیکھ لیں، آپ میں سے اکثریت ہوں گے جو وہاں پر حاضر ہوئے ہیں سیون شریف۔ جیسے ہی کلندر کی چوکھٹ پر حاضر ہوں تو جلی حروف سے کلندر کا نام لکھا ہے سید عثمان مروندی۔ جو گئے ہو وہ تو بولو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کلندر کا نام، کلندر کا عقیدہ بتانے کے لیے کافی نہیں؟ سمجھدار لوگوں سے گفتگو ہے، صرف کلندر کا نہیں، کلندر کے والدین کا عقیدہ بتانے کے لیے کافی۔ کلندر کا نام ہو عثمان، اور جن کا مزار پر قبضہ ہو انہیں عثمان نام کے ساتھ ہی چھیڑو۔ یہاں میں چونکہ نزدیک آ گیا ہوں نا تو وہاں پر تو عرض کیا کرتا ہوں، یہاں نزدیک آ گیا ہوں تو میں بڑے ادب کے ساتھ ان کی خدمت درج کروں گا۔ جس کلندر کے چندوں پر تمہاری 4تھی نسل پڑ رہی ہے، جس کلندر کے گلے کو کھا کھا کر تم نے 4-5 نسلیں پال لی، اگر تمہاری کسی اور عثمان سے نہیں بھی بنتی، ویسے رب آپ کو تھوڑی سی بولنے کی توفیق بھی دے دینا تو معافی کا موقع۔ او کلندر کا چندہ کھانے والوں، کلندر کے لنگر پر پلنے والوں، کلندر کے نام پر نسلوں کا بھرم بنانے والوں، تمہاری شومی قسمت کسی اور عثمان سے پیچھے اگر تمہاری نہیں بھی بنتی تو جس کا چندہ کھاتے ہو رکھو اس کے نام کی نسبت سے بیٹے کا نام محمد عثمان۔ وہ ہمارے حاصل پور میں مزار شریف ہے، دربار محمد شاہ رنگیلا، اور اس دربار پر جن کا قبضہ ہے، مزار تو چھوڑیے وہ پکی قبر کے بھی مخالف ہیں، تو کیسے فیضان ملے گا؟ پھر وہاں سے آپ کو کھٹے پیلے دھاگے ہی ملنے ہیں۔ غور ہے یا نہیں ہے؟ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے نہیں پتا کہ یہاں معاملات کیا ہے، لیکن وہ کھٹے پیلے دھاگے ہمارے لوگ پھر یہاں بڑے شوق سے باندھ لیتے ہیں، 6 سے 5 دھاگے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں سے برکت کے لیے لے کے آئے، زری سے بس کر کے لائے ہو برکت کے لیے سارا کھوپر، لیکن اگر برکت کے لیے لائے ہو تو ہاتھ پر باندھنے کی بجائے اگر اسے بٹنے میں یا گلے میں رکھو تو برکت زیادہ نہیں ہے؟ ویسے جہاں باندھ کر آپ ابھی کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کیا مصیبت ہے؟ کلندر کی چوکھٹ ہے، کوئی تماشا تھوڑی ہے۔ کون کہتا ہے کہ دارا و سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا۔ فقیر کا تعلق اہل سنت سے ہوگا، قبضہ چاہے اوپر جس کا بھی ہو۔ بلکہ صوفیاء فرماتے ہیں صاحب قبر کا عقیدہ اور ہو اور صاحب سجادہ کا عقیدہ اور ہو تو اس ولی کے فیضان کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سلسلہ فیضان جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے صاحب قبر اور صاحب سجادہ ہم عقیدہ،
بول سکتے ہو تو بولو تو صحیح میرے ساتھ. تو بھائیو اس تار کا کنیکشن ہی وہاں نہ جڑا ہو تو یہ کیسے چلیں گے؟ قبر والے سے فیضان ملے گا تو سجادہ نشین آگے تقسیم کرے گا. اللہ فیض کے سلسلے کو روک لیتا ہے. یہ حیا کا مسلک ہے, اسے حیا کا مسلک رہنے دو. بے ادبی نہ کریں, جسارت نہ کریں. صوفیاء کا نام لیتے ہو, صوفیاء کا عقیدہ بھی رکھو. نسبت کا حیا پتہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت پیر بہر علی رحمۃ اللہ تعالی سبحان اللہ. دیکھیں کسی نہ کسی فقیر کے ساتھ تو آپ کا بھی نکاح ہوگا نا. ہویا بھی تو نکاح ہی ہے. حضرت پیر بہر علی نا اپنے آستانے پر تشریف لے گئے, اپنے پیر خانے پر سیال شریف. نسبت کا حیا دیکھنا. سیاسی تشریف لے گئے, اس سے بات کا موقع تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں ہمارا پہلے دن سے یہ طریقہ رہا ہے اہل سنت کا, اہل ایمان کا, کہ ہم اپنے مشائخ کے خاص طور پر آراس پر ضرور حاضر ہوتے. اس لیے کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ولی صاحب قبر جتنا فیض پورا سال تقسیم کرتا ہے, پورے سال کا فیض ایک طرف اور اس سے پاک کے ایک دن کا فیضان ایک طرف. چونکہ وہ اس فقیر کا یوم وصال ہوتا ہے. وصال کا معنی ملاقات, محبوب حقیقی سے ملاقات. اور اس کو سمجھنے کے لیے میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں کہہ دیتا ہوں. ولی جب تک زندہ ہو اس کے اختیار کی تلوار اس کے نیام میں رہتی ہے. اور جب وصال ہو جائے تو ولی کے اختیار کی تلوار گویا نیام سے باہر نکل آتی. پیر میرے لیے تو آپ کے صاحبان مطالعہ کو چہرے میں دیکھ رہا ہوں, سبحان اللہ. وہ جانتے ہیں حضرت پیر میرے علی صاحب کرامت بزرگوں میں شامل ہوتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی وصال کے بعد آپ کے مریدوں نے کرامت گھڑ گھڑ کے ایسے مریدوں کے اندر مشہور کر دی ہو. نہیں, اپنی زندگی میں صاحب کرامت تھے پیر میرے علی. نسبت کا حیا دیکھنا. تشریف لے گئے سیال شریف تو باورچی نے نا, لنگر بنانے والے نے خشک آٹا رکھا ہوا تھا کہ جس کو روٹیاں پکا کر وہ کھلانے والا تھا. یہ بات ضائع نہیں فرمانی آپ نے. اچھا, تو اس نے خشک آٹا رکھا ہوا تھا, کہیں سے کتا آیا اور کتے نے خشک آٹے میں منہ مار دیا, سوکھے آٹے, لنگر کے آٹے. باورچی بھاگا, جا کر اپنے شیخ سے کہنے لگا, پیر صاحب سے, حضور وہ خشک آٹا پڑا تھا لنگر کا, تو حضور اس میں نا کتے نے منہ مار دیا ہے, اب کیا کریں؟ تو پیر صاحب نے فرمایا مہر علی آئے ہوئے ہیں. ان کے مرید نے کہا جی حضور آئے ہوئے. فرمایا مہر علی سے جا کر مسئلہ پوچھو, پھر جیسے وہ بتائیں نا پھر اس پر عمل بھی کرنا. باورچی آ گیا پیر صاحب کے پاس اور کہنے لگا حضور وہ خشک آٹا تھا, کتے نے منہ مار دیا ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ آپ سے مسئلہ پوچھے, پھر آپ کو فرمائیں گے حکم, اس پر ہم عمل کریں گے. پیر صاحب نے فرمایا ہے. پیر مہر علی کہنے لگے اچھا مسئلہ بعد میں بتاتا ہوں, پہلے یہ بتاؤ کتا پیر خانے کا تھا یا باہر کا تھا؟ کتا آستانے کا تھا یا باہر کا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں حضور کتا دربار شریف کا تھا, باہر کا نہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہو. فرمایا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ اگر خشک آٹے میں کتا یا نجس جانور منہ ڈال دے نا, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس جگہ اس نے منہ مارا ہے اتنی جگہ سے آٹا نکال کر پھینک کے ضائع کر دے, باقی سارا کھا سکتے ہیں, طیب ہے, حلال ہے, جائز ہے, پاکیزہ ہے, کوئی قدغن رکاوٹ پابندی نہیں. مگر پیر صاحب فرمانے لگے کہ بھائی چونکہ اب کتا پیر خانے کا ہے تو ایسے کرو, جس جگہ اس نے منہ مارا ہے نا اتنی جگہ سے آٹا نکال کر لا کر گوندھ کر روٹی بنا کے مجھے لا دو, باقی سارے کا سارا بے شک. میں آپ کو ایمانداری سے کہوں, خدا گواہ ہے میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں پیر صاحب کا جملہ منوان آپ کی خدمت میں دہراؤں, مگر ان کی محبت پیش کرنے کے لیے نا پیر خانے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں الفاظ بدل کے یوں کہہ سکتا ہوں. پیر صاحب نے فرمایا حیرت زدہ نہ ہو, اس لیے کہ جیسے وہ پیر صاحب کا کتا ہے, فرمایا میں بھی تو دربار کا سب ہوں نا.
جائز ناجائز کا، حلال حرام کا، مگر ہم دونوں میں یہ قدر تو مشترک ہے نا. اتنا ادب ہو پیر خانے کا تو کوئی مہر علی کے قدموں تک پہنچے. بات صوفیاء کی کرتے ہو، عقیدہ پتہ نہیں کہاں سے لے کر پھرتے ہو. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ، آپ تھکے تو نہیں؟ ویسے مرد کو تھکاوٹ دکھتی بھی کوئی نہیں. وہ اس لیے کہ حکیموں کا مرد اور ہوتا ہے، صوفیوں کا مرد اور ہوتا ہے. یہ جو دیواریں بڑی بڑی ہوتی ہیں یہ حکیموں کے مرد ہوتے ہیں، اور صوفیوں کا مرد اور ہوتا ہے. صوفی اس کو مرد سمجھتے ہیں کہ جو اس بے ایمان کو گرا دے. بیٹھے بے ایمان نفس، جو ساتھ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا اب یہ بات نا میں آپ کو پنجابی میں سناؤں گا، پنجابی وہ جو خواجہ صاحب کی سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئے تو بھی ٹھیک ہے. خواجہ صاحب نا، خواجہ صاحب جب کوئی مرید آپ کی بارگاہ میں آتا نا، چونکہ جو اندر بیٹھا نا بے ایمان، جو ہر وقت اکساتا ہے، کیونکہ دو دشمن انسان کے، ایک اندر کا ہے ایک باہر کا ہے، اور دونوں کی آپس میں بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے. باہر والا ابلیس ہے، اندر والا نفس ہے. خواجہ غلام فرید کی بارگاہ میں جب بھی کوئی شخص آتا مرید، تو آپ اسے مخاطب ہو کر پوچھتے اس کے متعلق، فرماتے ہیں کدے گھوڑے نے کاٹھی پائی گئی. تو اس پر سواری کرتا ہے کہ وہ تجھ پر سواری کرتا ہے. تیریاں واگاں اوہدے ہاتھ وچ کہ اوہدیاں واگاں تیرے ہاتھ وچ. غلام فرید سے پوچھا کرتے صوفیوں کا مرد ملتان میں ایک پاگل سی عورت تھی، ایسی سارا دن پھرتی رہتی تھی ملتان میں، بغیر لباس کا خیال کیے، نیم برہنہ سی لوگوں کی نظروں کے سامنے پھرتی رہتی تھی. مرد کو ذہن میں رکھنا، مردوں کی طرح ایسی پھرتی رہتی ہے لوگوں کے سامنے. ایک دن اس بیوی کو پتا چلا آج ملتان میں پیر مہر علی آنے والا ہے، یہی مہر علی آنے والا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کپڑے بھی ٹھیک کر لیے، دوپٹہ بھی، چادر بھی، برقع بھی، قمیض بھی، شلوار بھی، نظام سارا ٹھیک. لوگوں نے کہا تو بڑی بے وقوف ہے، پہلے ایسے ہی پھرتی رہتی ہو ہمارے سامنے، آج تو نے کپڑے بھی، چادر بھی، برقع بھی، لباس بھی، سارا کچھ ٹھیک کر لیا ہے. ٹھیک پاگل، بات کتنی پتے کی کر گئی. اس نے کہا پردہ اس لیے کیا ہے ملتان میں مرد بھی تو آج ہی آ رہا ہے نا. پردے کا حکم بھی تو مردوں سے ہے، تو مرد بھی تو آج آ رہا ہے. تم تو سارے زلزلے ہو. زلزلہ صوفیہ اسے کہتے ہیں کہ جو ہر وقت نفس کے سامنے ڈھیر پڑا رہتا ہو، اس میں ہمت ہی نہ ہو لڑنے. اسے صوفیہ کہتے ہیں کہ زلزلہ ہے. جلدی سے حدیث پاک مکمل کرتے. سرکار فاروق اعظم اب بڑا ٹائم اس حدیث پاک پر جلدی سے جو کہہ رہا تھا آپ کی خدمت. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خود خطاب فرما رہے ہیں. 8 سال کی امام علی مقام تشریف. امام 8 سال کا بھی ہو تو امام ہوتا ہے. اگر اجازت دیں تو پھر یہ حدیث پاک سناتا ہوں. اچھا جو خاموش ہے ان کا میں جواب سمجھوں. روم کے بادشاہ نے کیسر نے روم کے بادشاہ نے کچھ اونٹوں پر نا سامان لاد کر مدینہ منورہ بھیجا. کہہ تو رہا ہوں جانتے رہیں گے آپ، مہربانی کریں. اور ساتھ میں اس نے اپنے ایلچی کو بھیجا، اور ایلچی سے اس نے کہہ کر بھیجا کیسر نے کہ مدینہ منورہ میں جو شخص تیرے اس سوال کا تجھے جواب دے گا یہ سارا مال اسی بندے کو دے دے. مدینہ منورہ میں پہنچا وہ. اتفاق دیکھیے اس ایلچی کی ملاقات جناب سلمان فارسی سے ہو گئی. اچھا سلمان حضور کے جو مسکرا رہے ہیں، اللہ آپ کے چہروں کی مسکراہٹ سلامت ہے. جناب سلمان فارسی حضور کے وہ صحابی ہیں کہ بلال جب بھی نماز کے لیے اذان کی آواز دیتے نا تو ہر صحابی مسجد میں بھاگتا نماز کے لیے. جناب سلمان فارسی پہلے جا کر دہلیز فاطمہ کو چومتے پھر مسجد میں آتے. پکڑ لیا، حضور بھی تشریف فرمائے، اور صحابہ کہنے لگے حضور یہ سلمان ہے تو ہمارا بھائی، مگر آگے اس کا طریقہ دیکھ
دیکھیں نا نماز کے وقت ہر کوئی مسجد میں آتا ہے, یہ جا کر پہلے چوکھٹ سیدہ کو چومتا ہے, پھر آتا ہے مسجد میں. آقا پوچھے نا ایسا کیوں کرتا ہے؟ سرکار نے فرمایا سلمان کھڑے ہو کر بتاؤ ایسا کیوں کرتے ہو؟ سلمان کھڑے ہو گئے, کہنا کہ حضور اب بڑے میں آرام سے سناؤں گا اور فیصلہ پھر آپ کی محبت بھی چھوڑ دے. جناب سلمان کہنے لگے حضور نماز سے پہلے دہلیز فاطمہ کو چوم کر اہل مدینہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسجد میں کیا ہوا سجدہ اسی کا قبول ہوتا ہے جس پر گھر بیٹھی زہرا راضی ہو جاتی ہے. ایلچی کے چہرے مہرے کو دیکھا اور سلمان فرماتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی روم سے آیا ہوں, یہ مال میرے ساتھ ہے, دوں گا اسے جو میرے سوال کا جواب دے. سلمان نے فرمایا چل تجھے اس دہلیز پر لے چلتا ہوں جن سے جب بھی سوال پوچھا گیا ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم سوچ کے بتاتے ہیں, یا کتابوں سے دیکھ کر تو پھر بتاتے, کبھی نہیں. اچھا وہ لے کر سرکار مولا کائنات کی چوکھٹ پہ آ گئے, دستک دی, اندر سے بی بی فضا فرماتی کون ہے دروازے پر؟ سلمان نے کہا روم سے آیا ہے, ایلچی ہے, کیسر کا آدمی ہے. مولا کائنات سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے. امام 8 سال کا بھی ہو تو امام ہوتا ہے. بہت شکریہ. کہاں ہے سرکار علی مرتضیٰ؟ بی بی فضا نے کہا کہ وہ تو یہودی کے باغ میں دیہڑی کرنے کے لیے گئے ہوں, مزدوری کرنے کے لیے گئے. سلمان نے کہا چل پھر باغ میں چلتے ہیں. جناب سلمان فارسی نا اس کو لے کر ایلچی کو لے کر یہودی کے باغ میں گئے تو منظر کیا دیکھا؟ سرکار علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں کسی ہے, کئی ہے, کدال ہے, پھاوڑا ہے, اور آپ یہودی کے باغ میں بیٹھ کر گوڈی کر رہے ہیں, مٹی لباس پر مٹی چوکی کر رہے ہیں. ایلچی نہیں جانتا یہ کون ہے. اس نے جناب سلمان سے مخاطب ہو کر کہا یہ مزدور میرے سوال کا جواب دے گا. اللہ اکبر. جو آپ میں نوجوان بیٹھے ہیں نوجوان, ان کے چہرے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. یہ مزدور میرے سوال کا جواب دے گا. 11 سال کے امام حسن کھیل رہے تھے. مجھے نہیں پتا میں اگلے جملے میں آپ کی خدمت میں کیا کہنے والا ہوں. 11 سال کا حسن علی کی پاک دا سائی وہ کھیل رہے. اس ایلچی نے کہا یہ مزدور میرے سوال کا جواب دے گا. اس کے الفاظ سماعت ولایت تک پہنچے. جناب علی کے چہرے پاک پر ولایت کی سرخی آئی. آپ نے فرمایا نہیں, میں تیرے سوال کا جواب نہیں دوں گا. اس نے کہا پھر کون دے گا؟ 11 سال کے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے علی کہنے لگے تیرے سوال کا جواب میرا 11 سال کا بیٹا حسن دے گا. تو پھر مجھے نا بعد میں ہمارے سنی بھائیوں کا ٹیلی فون آئے, کہنے لگے شاہ صاحب دیکھیں نا 11 سال کا بچہ بڑا سوال کا جواب کیسے دے سکتا ہے. میں نے کہا آپ 11ویں شریف پکاتے کھاتے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل کھاتا بھی ہوں پکاتا بھی ہوں. تو میں نے کہا جن کی 11ویں شریف آپ کھاتے ہیں نا, اگر غوث پاک اماں جی کے بطن سے 15 پارے حفظ کر کے آ سکتے ہیں تو حسن غوث کے ابا جی ہیں. سنیو آپ سلامت رہے جو ذکر حسن پر اپنے بیت پر بول رہے ہو اور ذکر صحابہ پر بول رہے ہو. علماء اہل سنت. اچھا اس نے ساری کو قطار پکڑی اونٹوں کے اور امام حسن کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور آپ کا چہرہ تکنے لگا. آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا وہ ایلچی بیٹے آپ میرے سوال کا جواب دیں گے. امام 8 سال کا بھی ہو تو امام ہوتا ہے. آپ نے اس کا چہرہ دیکھ کر مخاطب ہو کر فرمایا تو سوال پوچھتا ہے یا تیرے بتانے سے پہلے تیرا سوال بھی میں ہی تجھے بتا. اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی. اب امام بول رہا. آپ نے اس کا چہرہ دیکھ کر مخاطب ہو کر فرمایا تو روم سے یہی پوچھنے کے لیے آیا
اس لیے منہ کا سلائیوا میٹھا بنایا ہے کہ بندہ جتنا بھی لقمہ چباتا ہے نا، یہ کھانے کے ساتھ جتنا تھوک ملتا ہے، آج میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے اس حقیقت کو کہ آپ لقمہ جتنا چبا کے کھائیں گے، یہاں پر ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرمائیں، لقمہ جتنا چبا کے کھائیں گے اتنا منہ کا سلائیوا کھانے کے ساتھ شامل ہوگا، جیسے پیٹ میں اترے گا معدے کو ہضم کرنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ نے منہ کا پانی میٹھا اس لیے بنایا کہ میرے بندے کے معدے پر بھار نہ پڑے۔ فرمایا منہ کا پانی میٹھا، اس آنکھ کا پانی رب نے نمکین اس لیے بنایا کہ آنکھ کا ڈیلا ہے چربی، چمڑا، اور اللہ کی صنائی ہے اس نے چمڑے میں نور کو رکھا۔ یہ 3-4 مہینے پہلے، 2 مہینے 3 مہینے پہلے عید قربان گزری ہے، کیا کرتے ہو کہ چمڑا خراب نہ ہو؟ اللہ نے آنکھ کا پانی نمکین اس لیے دیا کہ میرا بندہ جتنا بہاتا جائے گا، جتنا بہاتا جائے گا، یہ بھی صاف ہوتی جائے گی، یہ بھی پاک ہوتا جائے گا۔ آنکھ کا پانی نمکین، اور کان کی رطوبت اللہ نے کڑوی اس لیے بنائی چونکہ کان، امام حسن بتا، کان چونکہ کھلے یا اوپن ہے، اور کان کا پردہ سماعت، آلہ سماعت بڑا حساس ہے، آپ اپنے ہاتھ سے بھی شدت سے تھوڑا کان بند کر کے کھولیں نا تو اس کے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس پردہ سماعت کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے باہر کڑوے پانی کا بارڈر بنا دیا کہ کوئی تکلیف دینے والی چیز، کوئی کیڑا کان میں گھس کر میرے بندے کے پردہ سماعت کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پردے تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کڑوے پانی کو چکھ کر یا مر جائے یا کان سے باہر نکل جائے، میرے بندے کا پردہ سماعت محفوظ ہے۔ فرمایا یہی پوچھنے آئے تھے، اس نے قطار پکڑی، اس نے کہا جی یہ لے آپ، یہی پوچھنے آیا تھا۔ اچھا اب جب وہ مال دے کر واپس جا رہا ہے نا تو سرکار علی سے کہنے لگا بابا جی اب آپ کو نا جتنا مال میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں، اب آپ کو نا کسی طرف مزدوری کرنے کی حاجت نہیں ہے، آرام سے گھر بیٹھ کے کھائیں۔ آپ کے چہرے ملاج پر تبسم آیا، فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یہ کام علی مجبوری سے کر رہا ہے؟ وہی کھڑے کھڑے جناب سلمان سے فرمایا یہ سارا مال جا کر مدینہ کے غریبوں کو تقسیم کرو، ان غریبوں سے بات کرو۔ تشریف لائے نا امام علی مقام، 8 سال کے امام حسین علیہ السلام، 8 سال 8.5 سال بس تشریف لائے، سرکار فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، یہ حدیث پاک قبول فرمائے بڑی محبت کے ساتھ خطبہ دے رہے ہیں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، اللہ ان سے راضی ہو وہ ہم سے راضی ہو۔ امام علی مقام ہے، اس پر آپ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا تبصرہ پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ امام مقام تشریف لائے اور دوران خطبہ میں رکا اس لیے ہوتا کہ کسی کی توجہ ٹوٹ بھی گئی ہو تو وہ دوبارہ سے جڑ جائے ممبر کے ساتھ۔ آپ نے سرکار فاروق دوران خطبہ مسجد بڑی بڑی صحابہ سے تابعین سے، 8 سال کے مصطفیٰ کے بیٹے سرکار فاروق سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، آپ ذرا نیچے آئیے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، تماشا نہیں ہے۔ اچھا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا، سرکار فاروق فرما دیتے بھائی ذرا شہزادے کو بٹھائیں، حضور تشریف رکھیں، میں خطبہ مکمل کر لوں، واجب، اس کے بعد آ کے حضور میں پھر آپ کا حکم سنتا ہوں۔ مگر میں اس کائنات میں یہ منظر بھی دیکھا کہ وقت کا وزیر اعظم خطبہ جمعہ کو چھوڑ کر، ممبر کو چھوڑ کر، محراب کو چھوڑ کر نیچے اترے اور 2 زانو ہو کر جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے، 2 زانو ہو کر بیٹھے ایسے ہاتھ باندھ کر، اور حضور کے 8 سال کے بیٹے سے کہنے لگے شہزادے میں نیچے آ گیا ہوں، حکم فرمائیے۔ مصطفیٰ کا بیٹا کہنے لگا یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، آپ اپنے نانا کے ممبر پر جائیے۔ ان کو لڑواتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی؟ اپنے نانا کے ممبر پر جائے۔ سرکار فاروق اعظم کی چیخ نکلی، رو پڑے۔ آپ نے عرض کیا شہزادے
میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں، خشک روٹی کے ٹکڑے کھا کر گزارا کرنے والی ماں کا بیٹا ہوں. میرے نانا کا تو کوئی ممبر نہیں. ممبر بھی آپ کا ہے، محراب بھی آپ کا ہے، مسجد بھی آپ کی ہے، شریعت بھی آپ کی، دین بھی آپ کا، عمر بھی آپ کا ہی ہے. میرے نانا کا تو کوئی ممبر نہیں. امام علی مقام نے اسی مٹھاس سے پوچھا اچھا آپ کے نانا جان کا کوئی ممبر نہیں؟ سرکار فاروق نے عرض کیا نہیں حضور میرے نانا کا تو کوئی ممبر نہیں. اچھا امام علی مقام نے اسی معصومیت اور امامت سے تسلسل سے مخاطب ہو کر فرمایا اچھا چلے کوئی بات نہیں، اگر آپ کے نانا جان کا ممبر نہیں نا تو آپ ایسا کریں پھر سے میرے نانا کے ممبر پر ہی بیٹھ جائیں. اب جب سرکار فاروق اعظم تشریف لائے نا ممبر پر تو ان کے خطاب کا انداز بدلا اور مسجد میں لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے لوگوں اب مجھے بٹھایا ہے ممبر مصطفیٰ پر حسین نے. اب میں دیکھتا ہوں مجھے اس ممبر سے اٹھاتا اور ہٹاتا. ذات فاروق پر جسارتیں کرنے والوں تمہیں فاروق حسین کے قدموں کے اندر بیٹھے نظر نہیں آتے؟ ذات ابو بکر پر زبان کھولنے والوں تمہیں ابو بکر کے کاندھوں پر مصطفیٰ دکھائی نہیں دیتے؟ یہ اہل سنت کا خاصہ ہے، یاد رکھیں. یہ خوشبو ہے جو ہمیں ہمارے صوفیاء سے ملی. پوری شریعت میں اگر آپ کے پاس کوئی 3-4 منٹ ہے تو یہ بات درس کر دوں آپ کی. صرف 2 گناہ ایسے ہیں، 2 گناہ، یہ بڑی خاص بات شریعت اسلامیہ میں. صرف 2 گناہ ایسے ہیں، ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی سزا ہے، کوئی نہ کوئی پکڑ ہے، نافرمانی کی گرفت ہے، سرزنش. صرف 2 گناہ ایسے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو یہ گناہ کرتا ہے میں رب ہو کر اس بندے کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. جو یہ گناہ کرتا ہے کون سے؟ ایک تو میں اور آپ سارے جانتے ہیں، لوگوں کی اکثریت کو پتا ہے. وہ گناہ کون سا ہے جس کے کرنے والے کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے؟ سود. بولیے کیا ہے؟ سود. یاد رکھیں رزق حرام ہو تو بھی اسی دنیا میں تاثیر دکھائے گا، رزق حلال ہو تو بھی اسی دنیا میں اپنا اثر دکھائے گا. سلطان باہو فرماتے ہیں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں تم پیٹ میں حلال رزق کا لقمہ ڈالو، رب نہ ملے تو قیامت کے دن مجھے پکڑ لیں. جو کام سجدوں سے، تلاوتوں سے، ثقافتوں سے نہیں ہو سکتا نا وہ حلال روزی کے ایک لقمے سے ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہہ رہا ہوں نا رزق حرام ہو تو بھی اسی دنیا میں اثر دکھاتا ہے، تاثیر دکھا دے گا اسی دنیا میں. 6 نیند کی گولیاں کھا کر بھی پوری رات گزر جاتی ہے، اپنی مرضی کے بستر پر 2 گھنٹے بھی سکون کی نیند نہیں آتی. سکون کی نیند کا تعلق گولیوں کے پتے سے نہیں ہوتا، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. اللہ جس پر چاہتا ہے نا اسی پر عرش سے سکینہ کو، اطمینان کو نازل کرتا ہے. ایک تو بھائی بھی یاد رکھنا رزق حرام. اللہ فرماتا ہے میرا اس بندے کو اعلان جنگ ہے. یہ ہماری جو محافل ہوتی ہے نا، محافل، یہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سنی عزیزوں، یہ ہمارا اہل ایمان کا کلاس روم بھی ہوتا ہے جس میں ہم نے سیکھنا بھی ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اوپر میلاد کا جھنڈا لگاؤ اور نیچے بیٹھ کر بندہ دودھ میں پانی ملا رہا ہو تو حضور راضی ہو رہے ہوں گے؟ پوری مارکیٹ ہماری بھری ہوتی ہے جھنڈوں سے. اب یہ مجھے نہیں پتا یہ جملہ کس کا ہے، لیکن جس نے بھی لکھا نا 100% ٹھیک لکھا ہے. جس نے بھی لکھا اس نے بالکل ٹھیک لکھا. وہ کہتا ہے اگر یہ چائنا کی لائٹیں اور رنگ برنگی جھنڈیاں نہ ہوتی اور ہمیں کردار سے اس کے رسول ثابت کرنا پڑ جاتا تو کتنا مشکل ہو جاتا. یہ تو اللہ بھلا کرے چائنا والوں کا کہ لڑیاں 4 ڈال لو 12 دن. لوگ کہتے ہیں بڑا آج کے رسول ہے جی 12 دن بڑی زبردست لائٹنگ کروائی ہے. اگر کردار سے ثابت کرنا پڑ جائے تو اسلام معاملات کا دین ہے. اگر رات مصلی پر بیٹھ کر رونا ہے اور اگلے دن جا کر سودے میں ملاوٹ کر کے بیچنی ہے، کاک
ہی ہے مصلی پر رونے کا، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ ایک گزارش میں ایسے آپ کی خدمت میں ضرور کروں گا، جو نماز نہیں پڑھتے وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ زبانوں کو نرم کر دیں تاکہ پڑھی ہوئی بچ بھی سکے۔ ڈنڈے لے کر دوسروں کے سر پہ نہ چڑھ جاؤ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو تھپڑ کے ساتھ، مکے کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ نہیں بلانا، حکمت کے ساتھ بلانا ہے اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلانا ہے۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، نہ زبان سے کسی شخص کو گناہگار کہیں، نہ دل سے کسی شخص کو گناہگار سمجھے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے، بعض دفعہ نمازیوں کے سجدے اٹھا کر منہ پر مارتا ہے اور رونے والے کے دعا سے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ ایک تو سود ہے، یاد رکھیں، رزق حرام، سود، بندہ رہ جاتا ہے، بیٹھا فیملی میں ہوتا ہے، غیر حاضر دماغ ہوتا ہے، بیٹھا لوگوں میں ہوتا ہے، طبیعت اور من اچاٹ اور بیزار ہوتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ پھر اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا، نہیں، توفیق بھی مل، اتنا نہ ہری ہوئے، توفیق بھی مل جاتی ہے توبہ۔ حضرت حبیب اجمی، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، حضرت حبیب اجمی سود کا کاروبار کرتے تھے، سود کا۔ بصرہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جسے آپ نے سود میں جکڑ نہ رکھا، اور وصولی میں اتنے سخت تھے کہ جب ریکوری کے لیے نکلتے تھے نا، کسی غریب کے پاس جاتے تھے اور وہ بیچارہ غربت کی وجہ سے پیسہ نہ دے سکتا، تو جتنا وقت آپ کا ضائع ہوگا اتنے گھنٹوں کا بھی اس سے ہرجانہ وصول کرتے تھے۔ اتنے سخت مزاج تھے۔ ایک دن بصرہ کی گلی میں جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، حبیب کو دور سے آتا دیکھا تو بچوں نے کہا بھئی راستہ خالی کر دو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ بچوں نے کہا وہ دیکھو حرام خور آ رہا ہے، سود خور آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں سے مٹی اڑ کر ہم پر پڑے اور آپ کہیں ہمیں کوئی بدبخت نہ کر دیں۔ دل پہ لگی، چھوٹے چھوٹے بچے مجھے حرام خور سمجھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں گئے، آپ کے دستے پاک پر توبہ کی، بصرہ میں اعلان ہو گیا کہ حبیب نے توبہ کر لی۔ واپس آئے تو وہی بچے کھیل رہے ہیں۔ بچوں نے کہا بھئی اب بھی گلی خالی کر دو۔ انہوں نے کہا اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کا فقیر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدموں سے مٹی اڑ کر ان کے جسم پر پڑے اور کہیں اللہ کے ولی کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے بندے کو، وہ بڑا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ ایک تو سود ہے، یاد رکھیں، جس کے خلاف اللہ فرماتا ہے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرا گناہ کون سا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، جو آپ کا دوسرا موضوع تھا آج کی آپ کی اس بزم کا، محفل کا، مجلس کا، نشست کا، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ فرمایا جو شخص میرے کسی بھی ولی سے عداوت رکھے، کسی بھی اللہ والے سے بغض رکھے، دل میں مخاصمت رکھے، میل رکھے، فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے میں رب اس بدبخت کو بھی جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، ولیوں کے مخالف کو بھی، بشرطے کہ ہو اگلا ولی۔ ہو کون؟ ولی۔ تھوڑا زور لگا دیں، ہو ولی، ڈھونگی نہ ہو ولی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے ہوں گے تو ہمارے اندر ہے نا یہ سمجھنے والے، یہ بھی ہماری سوسائٹی کا چہرہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ لمبا یا صحابہ چولا پال رہے، یا موٹے مڑکوں والی تسبیح گلے میں پہن لے، یا 8-10 دن نانا ناوے اور ایسی غلیظ سے بن کے پھرتا ہوں نا گلیوں میں، تو ہم سمجھتے ہیں لوگ بھی کم از کم یہ پتہ نہیں فقیری کے کس مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اللہ کے بندو، فقیری کی، صوفیاء کی، اولیاء کی ایک پہچان سرکار مصطفی پاک نے بھی بتائی، حضور غوث اعظم نے بھی بتائی، یہ بھی قبول فرما لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جسے شریعت کی الف بے کا نہ پتا ہو، چٹا جاہل ہو، دین سے بے بہرا، وہ تمہارے سامنے ہوا میں اڑتا ہوا کیوں نہ آئے، فرمایا اسے جوتے مارو، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ فقیری کو جانے والا، پیری کو، درویشی کو، طریقت کو، حقیقت کو، معرفت کو
جانے والا ہر راستہ حضور کی شریعت سے ہو کے جاتا ہے۔ حضور کے دین کو چھوڑ کر لوگ جہنم تک تو جا سکتے، فقیری تک نہیں جا سکتے۔ فقیر کبھی جاہل نہیں ہوگا۔ فقیر کبھی جاہل نہیں ہوگا اور جاہل کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ جہاں بہت ساری دعائیں کرتے ہیں نا، وہاں آج سے اس دعا کو بھی شامل دعا فرما لیں کہ یا اللہ جو جو نسبتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں نا، یکدرگیر محکم کی۔ یہ صوفیاء کا اصول ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں دروازے پر بیٹھنے سے پہلے دیکھ لو کہ گھر والا کیسا ہے، پہلے دیکھ لے، بیٹھنے سے پہلے دیکھ لو کہ گھر والا کیسا ہے۔ مگر فرمایا جب بیٹھ جاؤ نا، پھر اندھے بھی ہو جاؤ، گونگے بھی ہو جاؤ، بہرے بھی ہو جاؤ، یار کا عیب نہ دکھائی دے، نہ سنائی دے، نہ سجھائی دے۔ فقیر بننا بڑا آسان ہے اور مرید بننا بڑا مشکل ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ناک میں نکیل ڈلوا کر وہ ہار کسی اور کو پکڑا دینا سب کی بات ہے؟ مرید بننا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ اپنی نسبت کے لیے بھی میں اور آپ، جہاں بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں وہاں نسبت کی سلامتی کی دعا بھی ہونی چاہیے۔ اپنی دعا کو شامل فرمائیں۔ چلیں، آپ نے سبحان اللہ تو نہیں کہا، مگر اس دعا پر آپ نہیں، آپ تو فائدہ ہی کو نہیں، چڑیاں چگ رہی تھے، آپ تو مسئلہ ہو گیا پورا، بس جو ہونا تھا۔ تو بہرحال اس دعا پر چونکہ 40 میں سے ایک نہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ کرے یہ حاضری میری اور آپ کی خطاؤں کا کفارہ بن جائے۔ اور ہم سب کے بڑی پیارے ہیں اکرام الحق صاحب، اور آپ کے تمام ساتھی سعید صاحب بھی، اور جتنے بھی دوست ہیں، سہیل صاحب ہیں یا امجد صاحب ہیں، جتنے بھی احباب ہیں، دوسرے دوست بھی، اللہ سب کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس دعا پر خاص طور پر آمین کہیں۔ اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، عالم انسانیت کی خیر فرمائے، آزمائشوں سے تکالیف سے ہم سب کو محفوظ رکھے، خطاؤں سے صرف نظر فرما کر اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔